والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ہدایت الحق۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء سے حاجت طلب کرنا، نبیوں سے حاجت طلب کرنا اور ان سے مانگنا ناجائز ہے، بلکہ شرک تک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اس امت کو مشرک کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتی ہے، انبیاء سے مدد طلب کرتی ہے، اولیاء سے مدد طلب کرتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ یہ خود مدد نہیں کرتے، خود حاجت روائی نہیں کرتے، خود نہیں دیتے، رب دیتا ہے اور رب ان کو ذریعہ بناتا ہے، انہیں وسیلہ بناتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا کے، اللہ کی مشکل کشائی کے اور اللہ کی مدد کرنے کے ایک وسیلہ ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر تو شفا نہیں دیتا، لیکن ڈاکٹر کے پاس آنے سے اسے شفا ملتی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے اس ڈاکٹر کو ذریعہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا۔ ایک گولی ہے اور اس گولی سے سر درد دور ہوتی ہے، پریشانیاں مشکل ہے، تو گولی نے تو خود وہ شفا نہیں دی، شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اس مالک نے اس گولی کو ذریعہ بنایا ہے۔ جب بچے کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کے سیل پورے نہیں ہوتے میاں بیوی کے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے سیل پورے ہوں گے تو اس طرح جو ہے نا یہ اولاد کا سلسلہ ہوگا، وہ اس کے لیے دعائیں لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے تو نہیں کچھ بچہ دیا، بچہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈاکٹر بتاتا ہے، اس دوائی کے ذریعے وہ سیلز وہ پورے ہوتے ہیں، جو وہ پرہیز بتاتا ہے، جو کہتا پورے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی حکم سے، اللہ کی عطا سے وہ ایک بچہ بن جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے تو نہیں دیا، لیکن ڈاکٹر وسیلہ بنا ہے۔ الغرض مختصر یہی ہے، ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں اللہ کے سوا اور جس کو بھی حاجت روا مانتے ہیں، اس معنی میں مانتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں اور وسیلہ ڈالتے ہیں۔ سب کا مطلب یہی ہے کہ کرتا اللہ ہی ہے، حاجت روا اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم انہیں کہتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ وہ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ خدا کے بندے ہیں اور اللہ ان بندوں کے ذریعے دیتا ہے، کیونکہ ان کے مقبول بندے ہیں، اور بندوں کے ہو سکتا ہے وہ مالک نہ دے، لیکن جب ان کو کہیں تو اللہ پاک ان کے ذریعے وہ عطا فرما دیتا ہے، فضل فرماتا ہے، ان کو اتھارٹیاں دیتا ہے، اللہ پاک ان کو شانیں دیتا ہے، ان کو اختیار دیتا ہے کہ تم یہ عطا کر سکتے ہو، یعنی اللہ خود ہی ان کو اختیار دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا اختیار ختم ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اللہ معطل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیتے ہیں تو اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے وہ دیتے ہیں، بغیر اللہ کے اذن سے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اب میں آپ کو دیکھو قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ کا ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ پاک کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مدد کرو نیکی اور تقویٰ پر۔ تو اب بتاؤ جو نیکی اور تقویٰ پر مدد کرتا ہے وہ مددگار نہیں ہے؟ اللہ پاک خود کہتا مدد کرو، تو اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ پاک کہتا مدد کرو، تو پھر کہ نعوذ باللہ یہ شرک ہوگا۔ ماں نہیں مدد کرتی، باپ نہیں مدد کرتے تو باپ مددگار ہے، ماں مددگار ہے، بھائی مددگار ہے، جو کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ اس کا مددگار ہے۔ تو کیا مطلب؟ حقیقت میں اللہ ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ اب ماں ہے بچے کو پالنے کا ذریعہ بنتی ہے، باپ ہے بچے کو پالنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ پاک نے ماں باپ کو رب فرمایا ہے قرآن پاک میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ محبوب یوں دعا کرو کہ ایسے والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، ربا یعنی صغیرہ۔ اب پالتا تو اللہ ہے، لیکن اللہ پاک خود فرما رہا ہے یوں کہو کہ انہوں نے پالا، تو کیا مطلب؟ وہی مطلب کہ ماں باپ پالتے ہیں، حقیقت میں اللہ پالتا ہے، ماں باپ کو وسیلہ بناتا ہے، تو وہ اللہ کی صفت ربوبیت کے مظہر بن جاتے ہیں، اور بچوں کو بڑی ہمدردی کے ساتھ وہ پالتے ہیں، وہ بڑی ان پہ مہربانی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی اور بھی بڑی آیات ہے، اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار کھڑی کرنی چاہیے یاجوج ماجوج کے لیے، تو آپ نے کہا اعینونی بقوہ، سورہ میں بارے میں ہے تم میری مدد کرو قوت سے۔ حضرت ذوالقرنین یعنی اللہ وہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری مدد کرو، اور اگر اللہ کے سوا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا تو پھر حضرت ذوالقرنین نے کیوں کہا؟ اگر نعوذ باللہ یہ شرک ہوتا تو رب نے کیوں بیان فرمایا اعینونی بقوہ، میری مدد کرو قوت سے؟ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ہدایت الحق، اللہ ہی حق کی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بڑا ظلم عظیم ہے اور یہ بہت بڑی تہمت ہے، قرآن پہ بھی اور حدیث پاک پہ بھی۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ پہلے میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے بھی دیا ہے، حدیث سے بھی دیا ہے، لیکن ایک اور حدیث پاک آپ سب نے سنی ہوگی اور یہ بڑی مشہور ہے، خاص طور پر جب معراج شریف کا موقع آتا ہے تو اس پر اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض کیں۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کم کرائیں۔ کیا کرا تھا؟ مفہوم تھا کہ میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، میری امت 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ یعنی اس 50 اس کی بات کر رہے تھے جو ہم جیسے ہیں، ولی 50 کیا، ولی تو راتوں کو بھی نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ ولیوں کی بات نہیں کی تھی، یہ بات کی تھی ہماری کہ ہم کہ 50 کیسے پڑھیں گے، میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی۔ تو عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں مجھے یہ بتائیں موسیٰ کلیم اللہ کو کتنے 100 سال ہوئے تھے دنیا سے گئے ہوئے، فوت ہوئے، تو فوت ہونے کے بعد یہ کون ہماری جس نے مدد فرمائی، کون مشکل کشا بنا، کس کی وجہ سے ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی، کون وسیلہ بنا؟ اگر مرنے والا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا اور کوئی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسا عقیدہ رکھنے والا ہی نعوذ باللہ مشرک ہے، تو پھر مجھے بتائیں نا، یہ مسلم شریف ہے اور آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 50 نہیں پڑھتے، کیوں؟ آپ کا ایمان ہے نا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ پاک نے 50 کی 45 کر دیں، پھر آئے تو پھر قرض کی، پھر 45 سے 40 ہوئی۔ ہر بار عرض کرتے حضور جاتے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے، اللہ پاک حضور کی عرض قبول فرماتا۔ 45 نمازیں موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے سے، حضور کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے معاف ہوئیں۔ کیا ہوئیں؟ معاف ہوئیں۔ تو بتاؤ بعد از وفات یہ کس نے مدد کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ جو فوت ہو گیا مدد کی ہے کہ نہیں؟ ان کا وسیلہ اگر نہیں مانتے مرنے کے بعد کہ وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا مشورہ ہے کہ 50 نمازیں پڑھیں، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام 100 سال وفات پا جانے کے بعد انہوں نے ہماری یہ مدد کی اور انہوں نے تو آپ کو سمجھ آئی کہ یہ سارے وسیلے ہیں، یہ سارے ذریعے ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جو زندگی میں دے سکتا ہے، جو زندگی میں جس سے مدد طلب کی جاتی ہے زندگی میں، تو اسے وسیلہ سمجھا جاتا ہے نا۔ تو جب وہ دنیا سے چلا گیا تو کیا اب وہ وسیلہ نہیں ہے؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اب بھی وسیلہ ہی ہے نا، دنیا میں بھی وسیلہ تھے مدد کے، تو قبر میں بھی مدد کے وسیلہ ہیں۔ اور روح کو تو موت کوئی نہیں ہے، اور روح ہی سنتی ہے، روح ہی دیکھتی ہے، روح ہی جانتی ہے۔ تو روح کی تو قوت حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ مومن کی روح تو کھول دی جاتی ہے، مومن کی روح قید نہیں ہوتی، وہ جہاں چاہے جدھر چاہے وہ جا سکتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اب روح حضرت عاصم بن برقیہ کی کہاں چلی گئی؟ وہ کھڑے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس تھے اور روح ان کی ملکہ بلقیس کے وہ جو محل میں چلی گئی تھی، اور وہاں سے انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو یہ روح تھی نا، تو روح کی قوت تو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، روح کا تصرف تو رب بیان فرما رہا ہے کہ روح اتنا تصرف کرتی ہے۔ اگر زندگی میں روح حضرت عاصم بن برقیہ کی اتنی قوی تھی تو مجھے بتاؤ جب دنیا سے چلے گئے تو جسم سے تو تعلق ہٹا، جسم سے تو باہر نکل گئی، اب تو روح اور قوی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی۔ اور وہ فرماتے ہیں روح قبر میں جانے سے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کی سماعت بڑھ جاتی ہے، اس کے پہلے سے سسٹم زیادہ تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے پردے سے وہ باہر آ جاتی ہیں۔ تو اب وہ روح ہے، تو اس روح سے سوال کیا جاتا ہے، قبر میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری یہ مشکل حل فرمائیں۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں، اللہ ہے جو کرنے والا ہے۔ تو اللہ ان کے ذریعے یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مالک کرم فرما دے، تو مالک
فضل فرما دیتا ہے، اور اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں بلا تشبیہ تمثیل بادشاہ مزید اتھارٹی دیتا ہے کہ جاؤ یہ تجھے اختیار ہے کہ تم جا کے ان کو یہ چیز دے دو، یہ چیز دے دو، یہ نہ دو. اسی طرح بلا تشبیہ تمثیل اللہ پاک اپنے یاروں کو بھی دیتا ہے، صرف زندگی میں نہیں، زندگی میں پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کو ہوتا ہے یہ تمہارا کوٹا ہے، یہ تمہارے پاس آئے گا، ہم نے تجھے دیا ہے، ہمارے دینے سے تم انہیں عطا فرما دو. سمجھ آ گئی؟ تو اس میں شرک رہتا ہے. ایک حدیث پاک بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. وغیرہ ہمارے پاس تو اللہ کے فضل و کرم سے دلائل ہے، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلائل سے بات کرتے ہیں. ہم گولی سے بات نہیں کرتے، برود سے بات نہیں کرتے، ہم درود سے بات کرتے ہیں. ہم دلیل اور دلائل والے ہیں. اب یہاں دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روز پاک ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور اقدس ہے، اور اس کو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری انہوں نے اپنی فتح الباری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور اقدس ہے، خط پڑا ہوا ہے. تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ استسقی لامتی کا، اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں تو وہ ہلاک ہو رہی ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے حدیث پاک کا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو پھر سبزہ نہیں ہوتا، تو جب سبزہ نہیں اگے گا، اناج نہیں ہوگا، پھر جانور بھی مریں گے اور یہ ہلاکتیں ہوں گی. تو وہ اس پریشانی کی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے. ہم نے کہا حاجت روا اللہ ہے، اللہ نے ہی ان کو یہ اختیار دیا ہے اور اللہ ہی نے ان کو وسیلہ بنایا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ڈائریکٹ کرے چاہے تو انڈائریکٹ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ پاک نے اس شان سے نوازا ہے. تو اگر ایسی بات نہ ہوتی تو صحابی رسول کیوں حضور کی بارگاہ میں جا کے کہتے یا رسول اللہ پھر آپ کے روزے پہ جا کے پکار رہی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں پکارنا جا کے شرک ہے، تو پھر یہ صحابی ہیں. آپ خود خیال کریں یہ لوگ کس راستے پہ چل رہے ہیں، امت کو کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ امت کو کیوں نہیں اسلام کا صحیح چہرہ بتاتے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جا کے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں استسقی لامتی کا، آپ اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں. تو جب یہ کہا تو اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چلے گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے اور فرمایا بارش ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں جانا، انہیں میری سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ کئی یعنی دانائی سے کام لو، دانائی سے کام لو، تو عقل مندی سے کام لو. تو وہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آئے، انہیں واقعہ بیان کیا اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی. تو ساتھ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ان دانائی سے کام لو، تو آپ رو پڑے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے صحابی شرک تو ختم ہو گیا ہے، حضور تو شرک مٹانے آئے تھے، شرک مٹا دیا اور اب بھی شرک کر رہے ہو. نہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرمایا. تو آپ کا قبول فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آمینہ کے لال سے ملا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ملا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ شانیں دے رکھی ہیں کہ جب ان سے کہا جائے تو وہ مالک کے بارگاہ میں عرض کریں تو مالک ان کی سنتا ہے، ان کی قبول فرماتا ہے. اور اللہ پاک نے ان کو اتھارٹی دے رکھی ہے کہ وہ اللہ پاک کی اذن سے وہ بندے کی مشکل بھی حل کرتے ہیں، پریشانی بھی حل کرتے ہیں. تو پھر ہوا کیا؟ جو حضور نے فرمایا تھا وہ ہو کے رہا، وہ بارش ہوئی. تو اس